اللہ اپنی تدبیر میں مداخلت پسند نہیں فرماتا، وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، والد کو بھی پتہ چل گیا، ایک موجودہ نبی ہیں تو دوسرے مستقبل کے نبی ہیں، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں، خوشبو نہیں آنے دی، اگر خوشبو آ گئی تو والد سے رہا نہ جائے گا، جا کر نکلوا لیتے، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کی مخالفت کر کے اصل میں انہیں بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دکہ دے دو۔ یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بڑے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی تدبیر کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے، اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور عزیز مصر کی عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے ہی اسے پھسلانا چاہا تھا اور وہ سچا ہے۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے پاس لایا تھا، وہی قحط یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کے گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کیا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب چیخ پڑے ہیں انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تو مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا گیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم ہو، کامیاب بنانے کی کوئی خدائی تدبیر ہو، انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے خیر مانگے، اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔